يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال الله تعالى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم موتوا قبل أن تموتوا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه والعمل لما بعد الموت أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم بزرگان دین اور عزیز ساتھیوں، گزشتہ چند ہفتوں سے قرآن کریم کے عنوان سے گفتگو چل رہی ہے۔ گزشتہ ہفتے اس بات پر گفتگو ہوئی تھی کہ قرآن کریم کی دوسری بنیادی تعلیم کیا ہے، اور آخر میں یہ وعدہ ہوا تھا کہ آئندہ ہفتے یعنی کہ آج کے دن قرآن کریم کی تیسری بنیاد تعلیم کیا ہے، اس عنوان سے گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح کہنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بات یہ ہے، میں نے بتلایا تھا کہ قرآن کریم کی پہلی بنیاد تعلیم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید۔ قرآن کریم نے اس کو جگہ جگہ بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اور قرآن کریم کی دوسری بنیادی تعلیم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے متعلق ہے، جس کا اختصاراً ذکر میں نے گزشتہ جمعے میں کیا۔ اور قرآن کریم کی تیسری بنیادی تعلیم جس کا آج میں ذکر کروں گا وہ فکر آخرت ہے، یعنی آخرت کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیا بیان فرمایا۔ دیکھیں، قرآن کریم کی سب سے پہلی سورت جس کو ہم سورہ فاتحہ کہتے ہیں، اس کی ابتدائی تینوں آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ان تینوں چیزوں کو کیا کر دیا؟ ذکر کر دیا۔ پہلی آیت الحمدللہ رب العالمین، اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کو بیان کر دیا۔ الرحمن الرحیم، اس میں اللہ تعالیٰ نے رسالت کو بیان کر دیا۔ مالک یوم الدین، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے آخرت کو بیان کر دیا۔ اب پہلی دو چیزیں پچھلے جمعوں میں ہو چکی ہیں، اس لیے میں ان پہ گفتگو نہیں کروں گا۔ تیسری چیز یعنی کہ آخرت کا ذکر جو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ روز جزا کا مالک ہے۔ کون؟ اللہ تعالیٰ۔ دیکھو، جزا کہتے ہیں بدلے کو، بدلے کا دن۔ اب بدلہ اچھا بھی ہو سکتا ہے اور برا بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سارے اولین اور آخرین کا اجتماع فرمائیں گے اور سارے لوگوں کو ان کے اعمال کے حساب سے کیا دیں گے؟ اجر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے
اس آیت کے ذریعے یہ بتلا دیا کہ روز جزا آنے والا ہے، اس سے انسان کو غافل نہیں ہونا چاہیے، یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ مرنے کے بعد کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ دیکھو دنیا میں انسان دو قسم کے پائے جاتے ہیں۔ کتنے قسم کے؟ دو قسم۔ بعض لوگ وہ ہیں جو آخرت کو مانتے ہی نہیں ہیں، آخرت کے منکر ہیں، ان کی نظر میں صرف یہ دنیاوی زندگی ہے، اور وہ کہتے ہیں ما ہی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا، کہ ہماری تو صرف یہ جو ہے نا دنیاوی زندگی ہے، اسی میں ہم جیتے ہیں اور اسی میں ہم کیا ہو جاتے ہیں؟ مر جاتے ہیں۔ آخرت کوئی چیز نہیں ہے، اور مرنے کے بعد میں انسان دوبارہ زندہ ہو یہ عقل میں آنے والی بات نہیں ہے، ایسا دنیا کے بعض لوگوں کا کہنا ہے۔ اور بعض لوگ وہ ہیں جو آخرت کا یقین رکھتے ہیں اور آخرت کو مانتے ہیں کہ جس طرح ہماری یہ دنیا والی زندگی ہے، ایسے ہی مرنے کے بعد میں بھی ہماری ایک زندگی شروع ہونے والی، لیکن اس کے باوجود آخرت کی تیاری نہیں کرتے ہیں۔ بہرحال وہ لوگ جو آخرت کو نہیں مانتے ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے سمجھایا ہے، اور جو لوگ آخرت کو مانتے ہیں لیکن آخرت کی تیاری نہیں کرتے ہیں ان کو بھی سمجھایا گیا ہے۔ ہمیں دونوں پہلوؤں کو لے کر کے کیا کرنا ہے؟ گفتگو کرنا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے آخرت سے غفلت کا جو مرض ہے، جو بیماری ہے، اس کا ذکر کر دیا، اور اس مرض سے بچنے کا علاج بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتلا دیا۔ خطبے کے اندر میں نے ایک آیت پڑھی، اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، بلکہ تم لوگ آخرت کی زندگی پر دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، حالانکہ آخرت کامل ہے اور باقی رہنے والی ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ آخرت والی زندگی پر تم کس زندگی کو ترجیح دے رہے ہو؟ دنیا کی زندگی کو ترجیح دے رہے ہو، حالانکہ دنیاوی زندگی چند دنوں کی زندگی ہے، یہ ختم ہو جانا ہے، اس کے بعد آخرت والی زندگی کا شروعات ہونی ہے نا۔ اور آخرت والی زندگی ایسی ہے کہ وہ کامل بھی ہے اور بہتر بھی ہے۔ تمہارا آخرت والی زندگی پر دنیا والی زندگی کو ترجیح دینا یہ تمہاری بیماری ہے، اور اس بیماری کا علاج یہ ہے کہ تم آخرت کے بارے میں سوچو، آخرت کے بارے میں متفکر رہو، فکر مند رہو کہ بھئی ہمیں مر کے جانا ہے۔ بھئی مرنا ہے کہ نہیں مرنا ہے؟ موت برحق ہے، یقینی چیز ہے۔ جب سے دنیا بنی ہے اس وقت سے لے کر آج تک، اور آج سے لے کر قیامت تک کوئی موت کا انکار نہیں کر سکتا۔ نہ پہلے کسی نے موت کا انکار کیا ہے کہ موت کوئی چیز نہیں ہے، اور نہ بعد میں کوئی انکار کرے گا۔ بڑے سے بڑا ملحد، بڑے سے بڑا منکر، کافر، مشرک، دنیا کے اندر ایسے لوگ آئے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کا انکار کیا، آج بھی کر رہے ہیں لوگ، اللہ کے رسولوں کا انکار کیا، قرآن کا انکار کیا، شریعت کا انکار کیا، آخرت کا انکار کیا، قبر کا انکار کیا، قبر اور حشر کا انکار کیا، لیکن آج تک ایسا کوئی نہیں آیا جس نے موت کا کیا کر دیا ہو؟ انکار کر دیا۔ کوئی کر ہی نہیں سکتا، اتنی برحق اور یقینی چیز ہے۔ ایک چیز، دوسری چیز، اتنی ترقی کر جانے کے باوجود دنیا میں کوئی بھی بڑا سے بڑا سائنسداں اس بات کا اندازہ آج تک نہیں لگا سکا، اور قیامت تک بھی نہیں لگا سکے گا کہ کس کو کب موت آنی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ کوئی کسی کے بارے میں فیصلہ کر دیتا ہے کہ آپ 2 منٹ بعد چل بسو گے، 10 منٹ بعد چل بسو گے، 1 مہینے کے بعد میں آپ زندہ نہیں رہو گے، نہیں، کوئی یقینی طور پر بتا ہی نہیں سکتا
اس کی کب موت آ جائے؟ 1 سیکنڈ بعد کسی کی موت آ جائے، 2 منٹ بعد آ جائے، 10 دن بعد آ جائے، 1 سال بعد آ جائے، 1 ہفتے بعد آ جائے، اس کے بارے میں کوئی تخمینہ نہیں بیان کر سکتا۔ تو موت کا آنا بھی یقینی اور موت کب آ جائے یہ بھی یقینی، یعنی پتہ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود انسان اس موت کے بارے میں کیا ہے؟ غفلت میں ہے، لاپرواہی میں ہے۔ جتنا زیادہ اس موت کے آنے کا یقین ہے اور کب آ جائے اس کا یقین ہے، پتہ نہیں کب آ جائے اس کا یقین ہے، اس کے باوجود انسان اس موت سے کیا ہے؟ غفلت میں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ جو بھی دنیا کے اندر پیدا ہوا ہے، چاہے انسان ہوں، جنات ہوں، چرندے ہوں، درندے ہوں، پرندے ہوں، جتنی بھی جاندار چیزیں اور مخلوقات اس دنیا کے اندر پائی جاتی ہیں، ساری مخلوق کو کیا کرنا ہے؟ موت کے منہ میں جانا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور تمہیں قیامت کے دن پورا پورا اجر دے دیا جائے گا۔ جتنی اچھائیاں تم نے کی اس کا بھی تمہیں اجر ملے گا، جتنی برائیاں کی اس کا بھی اجر تمہیں ملے گا، تم نے جو ظلم کیے اس کا بھی بدلہ تمہیں دیا جائے گا، تم نے جو انصاف کیا اس کا بھی تمہیں بدلہ دیا جائے گا۔ آگے فرما رہے ہیں فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، کہ جو شخص جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت کے اندر داخل کر دیا گیا، حقیقت میں یہی انسان کیا ہے؟ کامیاب۔ اللہ تعالیٰ نے کامیابی بتلا دی اور علاج بتلا دیا۔ دنیا کے خاطر انسان غفلت میں ہے نا، لاپرواہی میں ہے اور آخرت کو بھولا بیٹھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا علاج بتلا دیا کہ دیکھو اس کا علاج آخرت ہے، دنیا سے بے رغبتی کا علاج کیا ہے؟ آخرت۔ ساری برائیوں کی جڑ آخرت سے بے اعتنائی ہے۔ انسان آخرت کو بھولا بیٹھا ہوا ہے، اسی وجہ سے انسان ساری برائیوں کے اندر کیا ہوتا ہے؟ مبتلا ہوتا ہے۔ حالانکہ دنیا کی جو کامیابی ہے، جس کے لیے انسان اتنی بھاگ دوڑ کرتا ہے، اتنی جدوجہد کرتا ہے، حلال کو حلال نہیں سمجھتا، حرام کو حرام نہیں سمجھتا، جائز کو جائز نہیں سمجھتا، ناجائز کو ناجائز نہیں سمجھتا، 24 گھنٹے اس نے ایک کیے ہوئے ہیں، ہائے نفسی ہائے نفسی، اتنا میرے پاس آ جائے، اتنے پیسے ہو جائیں، اتنا بنگلہ ہو جائے، اتنی گاڑیاں ہو جائیں، میرے بیٹے ترقی کر جائیں، میرے پوتا پوتی ترقی کر جائیں، میرے نواسا نواسی ترقی کر جائیں، میری بیٹیاں ترقی کر جائیں، میرے داماد ترقی کر جائیں، میرا خاندان ترقی کر جائے، میرا قبیلہ ترقی کر جائے۔ 2 کے 4، 4 کے 6 اور 6 کے 12 بنانے کی کوشش میں انسان لگا ہوا ہے۔ حقیقی معنی میں دنیا کی کامیابی کامیابی نہیں ہے، اور یہ کامل اور مکمل کامیابی بھی نہیں ہے۔ کامل اور مکمل کامیابی صرف اللہ تعالیٰ نے آخرت کے اندر رکھی ہے، یہاں کی کوئی خوشی کامل نہیں ہے۔ دیکھیں آپ، جب کوئی نہ کوئی خوشی انسان کو حاصل ہوتی ہے تو اس کے ساتھ غم کا کانٹا بھی لگا ہوتا ہے۔ کبھی کوئی صدمہ لگا ہوا ہے، کبھی کوئی غم لگا ہوا ہے، کبھی کوئی رنج لگا ہوا ہے، کبھی کوئی اور پریشانی ہے، تو خوشیاں بھی ہیں ساتھ میں، اور ان کے ساتھ میں کیا لگا ہوا ہے؟ غم بھی لگا ہوا ہے، پریشانیاں بھی لگی ہوئی ہیں، مصیبتیں بھی لگی ہوئی ہیں۔ اور دنیا کی نعمتیں جو ہیں وہ نعمتیں بھی کامل نہیں ہیں، انسان ان نعمتوں سے اکتا جاتا ہے۔ ایک انسان، اس کے سامنے بہترین قسم کے اعلیٰ قسم کے کھانے رکھے ہوئے ہوں، قسمہ قسم کے، وہ ان کھانوں کو کھائے، کب تک کھائے گا؟ آخر اس کا پیٹ بھر جائے گا اور اس کا دل یہ کہے گا کہ یار اب مجھے نہیں کھانا ہے، ختم۔ اس کے بعد میں اس کا پیٹ کیا ہو گیا؟ بھر گیا، اس کی اچھا بھر گئی، اب نہیں کھانا۔ تو ایک حد تھی اس کے کھانے کی، اس کی خوشی کی ایک حد تھی، اس کے ٹیسٹ کی، اس کی لذت کی ایک حد تھی، وہ حد کیا ہو گئی؟ ختم ہو گئی۔ لیکن آخرت کا معاملہ اللہ تعالیٰ نے ایسا رکھا کہ وہاں پر آپ کی خوشیوں کی کوئی حد ہی نہیں ہے، کوئی انتہا ہی نہیں ہے۔ بلکہ اگر دیکھا جائے تو اس دنیا کے اندر جو جتنا زیادہ امیر ہے، مالدار ہے، بڑا ہے، وہ اتنا ہی زیادہ پریشان ہے، اس کو سکون ہی نہیں ہے، اس کو چین ہی نہیں ہے۔ تو بتاؤ دنیا کی خوشی کامل ہوئی؟ بلکہ ادھوری ہے۔ دیکھیں آپ، بڑے بڑے پیسے والے راتوں کو ان کو نیند نہیں آتی ہے، نیند کی گولیاں لے کر کے ان کو نیند نکالنا پڑتی ہے، سونا پڑتا ہے۔ تو ایسا پیسہ کس کام کا جس میں آپ کو نیند ہی نہیں آ رہی ہو، جس میں آپ کو راحت ہی نہ ہو؟ تو آپ کے پاس پیسہ ہے، پیسے کی ریل پیل ہے، آپ کے پاس گاڑیاں ہیں، بنگلے ہیں، سب کچھ ہے، ہزاروں نوکر آپ کے وہاں کام کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ کو نیند کی راحت سے اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا؟ محروم کر دیا۔
آپ کے پاس جو خوشی ہونا چاہیے وہ خوشی نہیں ہے، بلکہ اس خوشی کے اندر آپ کی بے چینی کا کیا لگا ہوا ہے؟ کانٹا لگا ہوا ہے۔ اور ایک مزدور آدمی ہے، کام کاج کرنے والا آدمی ہے، میڈیم کلاس کا آدمی ہے، کسی دن بھر اپنے کام کاج سے ہارا تھکا اپنے گھر آتا ہے اور اپنے ہاتھ کا ہی تکیہ بنا کر کے ایسی بے فکری کے ساتھ اس کو نیند آتی ہے کہ صبح بالکل حشاش بشاش ہو کر کے اور اپنی تھکاوٹ کو دور کر کے کیا ہوتا ہے؟ اٹھتا ہے۔ اس کے پاس پیسہ ہونے کے باوجود اس کو آرام حاصل نہیں ہے، اور اس کے پاس پیسہ نہ ہونے کے باوجود اس کو کیا ہے؟ آرام حاصل ہے۔ پتہ یہ چلا کہ دنیا کی کوئی خوشی کامل نہیں ہے، بلکہ یہاں کی خوشیاں کیا ہیں؟ ادھوری ہیں، ناقص ہیں۔ آخرت کی خوشی صرف ایسی ہے جو کہ کیا ہے؟ کامل اور مکمل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بل تؤثرون الحیات الدنیا، بلکہ تم لوگ دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، والآخرۃ خیر وابقی، حالانکہ آخرت جو ہے وہ کامل ہے۔ اس خیر کا ترجمہ یہاں پر کیا ہے؟ کامل ہے۔ وہ ابقا، اور باقی رہنے والی ہے۔ دیکھو دنیاوی زندگی کیا ہونے والی ہے؟ ختم ہونے والی ہے، جس کا ہمیں پتہ نہیں ہے، اور آخرت کی زندگی کیا رہنے والی ہے؟ باقی رہنے والی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتلایا۔ اور کامیابی کس کے لیے؟ حقیقی معنی میں جو شخص جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت کے اندر داخل کر دیا گیا، وہی انسان کیا ہے؟ کامیاب ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس دنیا کے اندر دو طرح کے انسان پائے جاتے ہیں۔ کتنی طرح کے؟ دو طرح کے۔ بعض انسان جو کہ موت کے بعد والی زندگی کو نہیں مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو سمجھایا کہ ہم تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کریں گے، اس بات کو تم مان لو۔ کیا کر لو؟ مان لو، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، یہ یقینی بات ہے۔ موت آنا ہے، یہ یقینی بات ہے۔ آپ نے اس کو مان لیا کہ موت آنا ہے، موت سے بچنا نہیں ہے، اس کو بھی مان لو کہ موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، اس کو بھی کیا کر لو؟ مان لو۔ یہ ان لوگوں کو خطاب ہے جو لوگ آخرت کے والی زندگی کے قائل نہیں ہیں، موت کے بعد والی زندگی کو نہیں مانتے ہیں، ان لوگوں سے کہا جا رہا ہے کہ تمہیں موت کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کما بدأنا اول خلق نعید، ہم تمہیں جس طرح پہلی مرتبہ میں ہم نے پیدا کیا تھا، تمہاری ماں کے پیٹ سے تم آئے تھے بالکل ننگے دھڑنگے، تمہارے بدن پر کپڑے نہیں تھے، ٹھیک اسی حالت میں ہم تمہیں دوبارہ کیا کر دیں گے؟ پیدا کر دیں گے۔ جب تمہیں ہم نے پہلی مرتبہ میں پیدا کر دیا تو ہمیں تمہیں دوبارہ پیدا کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، ہم تمہیں تمہاری پہلی حالت کی طرح کیا کر دیں گے؟ دوبارہ زندہ کر دیں گے۔ کما بدأنا اول خلق نعید، جیسے ہم نے پہلی مرتبہ میں تمہیں پیدا کیا ویسے ہم تمہیں دوبارہ بھی کیا کر دیں گے؟ پیدا کر دیں گے۔ انسان کی اوقات کو اللہ تعالیٰ یاد دلا رہے ہیں۔ اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین، کیا انسان کو معلوم نہیں کہ ہم نے اس کو نطفے سے پیدا کیا، منی کے قطرے سے پیدا کیا۔ وضرب لنا مثلا ونسی خلقہ، اور یہ انسان ہمارے لیے مثالیں بیان کرتا ہے اور اپنی تخلیق کو بھول گیا کہ ہم نے اس کو پیدا کیا ہے۔ قال من یحیی العظام وہی رمیم، اور یہ کہتا ہے کہ ہڈیاں چورا چورا ہو جائیں گی تو ان کو کون پیدا کرے گا؟ قال من یحیی العظام وہی رمیم، کہ جب ہم مر جائیں گے اور ہماری ہڈیاں بوسیدہ ہو کر کے چورا چورا ہو جائیں گی تو پھر ان سے انسان کیسے زندہ ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ وہو بکل خلق علیم، اے نبی آپ فرما دیجئے کہ جس اللہ نے تمہیں پہلی مرتبہ میں پیدا کیا وہی اللہ تمہیں دوبارہ بھی پیدا کرے گا، اور وہ ہر پیدا کرنے والی چیز کو کیا کرتے ہیں؟ جانتے ہیں۔ آپ کو جب اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تھا اس کا بھی اللہ تعالیٰ کو علم ہے، دوبارہ اللہ تعالیٰ تمہیں کیسے پیدا کریں گے، تمہارے ذرات کہاں کہاں جائیں گے، تمہاری ہڈیوں کے چورے کہاں اکٹھا ہوں گے، اور تمہاری باڈی کے پارٹس کہاں کہاں زمین کے اندر ملیں گے، اللہ تعالیٰ کو سارا علم ہے۔ دوبارہ سے اللہ تعالیٰ تمہیں کیا کر دیں گے؟ زندہ کر دیں گے۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا افعینا بالخلق الاول بل ہم فی لبس من خلق جدید، کیا ہم تمہاری پہلی پیدائش سے تھک گئے ہیں؟ کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ کہ ہم نے جو تمہیں پہلی مرتبہ میں پیدا کیا تھا تو اس پیدا کرنے کے بعد کیا ہم تھک گئے ہیں کہ جو دوبارہ تمہیں پیدا نہیں کر سکیں گے؟ بھئی انسان کی صفت ہے نا، انسان جب کوئی بہت زیادہ کام کر لیتا ہے تو اس کو تھکاوٹ اتنی ہو جاتی ہے کہ دوبارہ پھر اس کا کام کرنے کو من نہیں کرتا، بلکہ اس سے کہا جائے کہ تم یہ کام کرو تو وہ کیا کہتا ہے؟ میں تھک گیا ہوں، میرے بس کا
نہیں میرے سے اب نہیں ہوگا، کل دیکھیں گے، یہ کہتا ہے نا انسان۔ تو انسان نے اپنے اوپر قیاس کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ سمجھ لیا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ ہمیں پیدا کر دیا، اب اللہ تعالیٰ ہمیں پیدا کر کے کیا ہو گئے؟ عاجز ہو گئے، تھک گئے، دوبارہ ہمیں کیسے پیدا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کی تردید فرمائی، افعینا بالخلق الاول، کیا ہم پہلی مرتبہ پیدا کر کے تھک گئے؟ بل ہم فی لبس من خلق جدید، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ لوگ نئی پیدائش کے سلسلے میں شبہے میں پڑے ہوئے ہیں، شک میں پڑے ہوئے ہیں کہ دوبارہ انسان کیسے پیدا ہو جائے گا۔ یہ غلط فہمی میں مبتلا ہیں کہ جب انسان مر گیا، اس کی سانسوں نے اس کے جسم کا ساتھ چھوڑ دیا اور انسان جل کر کے راکھ ہو گیا، انسان قبر میں مٹی ہو گیا، اس کی کھال، اس کے جسم، اس کی پوست، اس کی ہڈیاں، ساری چیزیں مٹی کے اندر گھل مل گئیں اور ساری چیزیں ختم ہو گئیں، اس کا نام و نشان نہیں بچا، تو انسان کیسے پیدا ہوگا؟ انسان اس سلسلے میں کیا ہے؟ شبہ میں ہے۔ نہیں میرے محترم بزرگوں اور عزیزوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لیے انسان کو دوبارہ پیدا کر دینا پہلی مرتبہ پیدا کرنے سے بھی کیا ہے؟ آسان۔ کوئی مشکل کام ہے اللہ تعالیٰ کے لیے؟ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی تردید فرمائی کہ آپ غلط فہمی میں ہیں، غلطی کے اندر مبتلا ہیں، آپ دھوکے کے اندر ہیں، دنیاوی زندگی نے آپ کو دھوکے میں ڈال دیا ہے، آپ کو غلط فہمی میں مبتلا کر دیا ہے کہ آپ کو پیدا نہیں ہونا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو کیا کریں گے؟ پیدا کریں گے۔ اس کے سامنے آپ کو حاضر ہونا ہے، اس کے سامنے آپ کو کیا کرنا ہے؟ جواب دہی کے لیے پیش ہونا ہے۔ تو پہلا خطاب اللہ تعالیٰ نے جو باتیں میں نے بتلائی ان کے اندر کن لوگوں کو کیا؟ جو لوگ آخرت کے منکر ہیں، موت کے بعد والی زندگی کو نہیں مانتے ہیں، اور جو لوگ موت کے بعد والی زندگی کو مانتے ہیں ان کو آخرت کے بارے میں متفکر کیا، ان کو جھنجھوڑا، ان کو یاد دہانی کرائی کہ تمہیں یہاں سے اس دنیا کو چھوڑ کر کے جانا ہے، تمہیں مرنا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے، تمہارے سارے اعمال کا حساب ہونا ہے، تمہیں جانے سے پہلے، موت سے پہلے موت کی کیا کرنا ہے؟ تیاری کرنا ہے۔ میں نے ایک حدیث پڑھی جس کے اندر اللہ کے رسول نے فرمایا موتو قبل ان تموتو، مرو مرنے سے پہلے، یہ اس کا ترجمہ ہے۔ کیا مطلب؟ علماء نے اس حدیث کے دو مطلب بیان کیے۔ ایک مطلب یہ بیان کیا کہ اپنی موت آنے سے پہلے اپنی من چاہی زندگی کو رب چاہی زندگی کے سامنے فنا کر دو، اس کو مٹا دو، اس کو ختم کر دو، ہر کام میں یہ دیکھو کہ میرا اللہ اس کام سے راضی ہے کہ نہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی نا؟ اپنی مرضی والی زندگی کو کیا کر دو؟ ختم کر دو، یہ اس حدیث کا مطلب ہے۔ نافرمانی والی زندگی کو کیا کر دو؟ ختم کر دو، اللہ کے حکموں کو توڑنے والی زندگی کو چھوڑ دو، یہ اس کا مطلب ہے۔ موتو قبل ان تموتو، کہ مرو مرنے سے پہلے۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ مرنے سے پہلے مرنے کا خیال اور تصور اپنے ذہن کے اندر کرو۔ 24 گھنٹے میں دیکھو ہم کتنا سوچتے ہیں، آٹا لانا ہے، شکر لانا ہے، دال لانا ہے، گوشت لانا ہے، چاول لانا ہے، گھر کی لائٹ خراب ہے، الیکٹریشین کو بلانا ہے، واشنگ مشین خراب ہے، فریج خراب ہے، سدھارنے والوں کو بلانا ہے، موٹر سائیکل کام نہیں کر رہی ہے، سروس پہ لے جانا ہے، آج کام پہ اس کو بھیج دینا ہے، آج چھٹی کرنا ہے۔ دن بھر 24 گھنٹے کی زندگی کے بارے میں ہم سوچتے کہ نہیں سوچتے؟ لیکن ہم موت کے بارے میں سال بھر میں بھی کبھی نہیں سوچتے۔ ہزاروں جنازے ہم نے اپنے ہاتھوں سے دفن کر دیے نہیں کر دیے۔ ہم آئے دن قبرستان جاتے ہیں لیکن کبھی عبرت حاصل نہیں کرتے، کبھی ہم نہیں سوچتے کہ یہ بھی ہماری طرح انسان تھے، یہ یہاں آ کر کے بس گئے ہیں، یہ قبر میں چلے گئے ہیں، موت کے منہ میں چلے گئے ہیں، پتہ نہیں ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا کیا معاملہ ہے، مجھے اللہ تعالیٰ نے بھی موقع دیا ہے، راحت دی ہے، میں اس کو غنیمت جانوں اور میں آخرت کی کیا کر لوں؟ تیاری کروں۔ کبھی ہمارے ذہن کے اندر خیال نہیں آتا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا نعمتان مغبون فیہما کثیر الصحت والفراغ، دو نعمتیں اللہ تعالیٰ کی ایسی ہیں ہم انسانوں کے پاس میں جن میں سے اکثر لوگ دھوکہ کھائے ہوئے ہیں، ان میں سے ایک صحت ہے اور ایک فراغت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تندرستی دی ہوئی ہے، ہم اس تندرستی کا صحیح استعمال نہیں کرتے۔ ابھی تو بہت زندگی ہے، ابھی تو میں جوان ہوں، میرا جب نیکی کرنے کا وقت آئے گا میں نیکی کر لوں گا، صدقہ کرنے کا وقت آئے گا صدقہ کر لوں گا، نمازیں پڑھنے کا وقت آئے گا نمازیں پڑھ لوں گا، تہجد پڑھنے کا وقت آئے گا تہجد پڑھ لوں گا، ابھی تو میری عمر ہی کیا ہے۔ یہ ہمیں دھوکہ لگا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحت اور تندرستی دی ہوئی ہے، یہ اس لیے دی تھی کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نیکیوں کے کاموں میں اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے کاموں میں اس صحت والی زندگی کو کیا کریں؟ صرف کریں۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پوچھیں گے کہ ہم نے تمہیں عمر دی تھی، کہاں تم نے عمر کو گزارا؟
ہم نے تمہیں یہ جوانی دی تھی، اس جوانی کو تم نے کہاں کھپایا؟ یہ صحت ہم نے تمہیں دی تھی، اس صحت کو تم نے کہاں لگایا؟ اس جوانی کو تم نے کہاں برباد کیا؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں فراغت دے رکھی ہے، موقع دے رکھا ہے، ہمارے پاس اتنی بزی اور مشغولی والی زندگی نہیں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اس کی فرمانبرداری نہیں کر سکتے۔ ہم دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں کہ جب موقع ملے گا جب کر لیں گے، جب جمعہ آئے گا تو نماز پڑھ لیں گے، رمضان آئے گا تو روزے رکھ لیں گے، ہم تراویح پڑھ لیں گے، ہم موقع ملے گا تو تہجد کی نماز پڑھ لیں گے۔ ہم دھوکے کے اندر ہیں میرے دوستوں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دو نعمتیں ہمیں دی ہوئی ہیں، اور ان دو نعمتوں کے اندر ہم کیا ہے؟ دھوکے کے اندر مبتلا ہیں۔ تمہیں کہہ رہا تھا کہ ہزاروں جنازے ہم نے اپنے ہاتھوں سے دفن کر دیے، اس کے باوجود ہم نے کبھی عبرت حاصل نہیں کی کہ ہمیں بھی کیا کرنا ہے؟ مر کر کے جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ہمیں کیا کرنا ہے؟ منہ دکھانا ہے، اس کا خیال کریں، ہم اس کا تصور لائیں۔ حضرت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا طریقہ بتلایا کہ فجر کی نماز کے بعد، ہم تو نماز ہی نہیں پڑھتے، فجر کے اندر ہمارے نمازیوں کی تعداد کتنی ہوتی ہے؟ اگر ہمیں آخرت کا احساس ہوتا اور آخرت کا ہمیں ڈر ہوتا اور اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہی کا ہمیں احساس ہوتا، ہماری زندگی کے اندر کوئی نماز نہیں چھوٹتی۔ ہماری نمازوں کا چھوٹنا، ہماری اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے اندر مبتلا ہونا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارے ذہن سے آخرت کا تصور نکل چکا ہے۔ ہم غفلت کے اندر ہیں، لاپرواہی کے اندر ہیں، ہم دیوانگی کے اندر ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہمیں مر کر کے جانا ہے۔ ہم فجر کی نماز کے بعد جو کچھ ہمیں یاد ہو قرآن کریم کی تلاوت کر کے، کچھ اللہ تعالیٰ کا نام لے کر کے، چند منٹ کے لیے اپنے ذہن کے اندر یہ خیال لائیں کہ میری موت آ گئی۔ کیا آ گئی؟ میری موت آ گئی، میں مر چکا، اور میرے رشتہ دار میرے کفن دفن کے لیے انتظام کرنے میں مشغول ہو گئے۔ وہ انتظام کر رہے ہیں نہلانے کا، غسل دینے کا، کفن پہنانے کا، ہمارا گھر جس کو ہم قبر کہتے ہیں اس کی تیاری ہو رہی ہے۔ پھر لوگ مجھے نماز جنازہ پڑھ کے دفن کر کے آ گئے، میرا حساب کتاب ہوا، اللہ تعالیٰ کے سامنے میری پیشی ہونا ہے، آخرت میں مجھے اللہ تعالیٰ کو منہ دکھانا ہے، میدان حشر قائم ہے، اللہ تعالیٰ سارے لوگوں کا حساب کتاب لے رہا ہے۔ یہ تصور انسان اپنے ذہن و دماغ کے اندر لائے، اس کی پریکٹس کرے روزانہ، تو اس کو آخرت کا تصور آ سکتا ہے، اور آخرت کی یاد دہانی اس کے ذہن و دماغ کے اندر کیا ہو سکتی ہے؟ پیوست ہو سکتی ہے۔ فرمایا موتو قبل ان تموتو، کہ موت آنے سے پہلے پہلے کیا کرو؟ تم مرو، یعنی کہ موت کی تیاری کرو۔ ایک جگہ اللہ کے رسول نے فرمایا لذتوں کو ختم کر دینے والی چیز یعنی کہ موت کو کثرت سے یاد کرو۔ جب انسان کو موت کا تصور آتا ہے، آخرت کا تصور آتا ہے، تو پھر اس کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی فرما برداری آتی ہے۔ کیا آتی ہے؟ فرما برداری آتی ہے۔ یہ دنیا کے اندر جتنے کرائم ہو رہے ہیں نا، جتنا بگاڑ ہو رہا ہے، جتنی خرابیاں آ رہی ہیں، جتنی بدعنوانیاں ہو رہی ہیں، اس کا آخری نتیجہ صرف یہی ہے کہ موت سے بیزاری اور آخرت سے بیزاری۔ فکر آخرت نہیں ہے۔ اگر فکر آخرت ہوتا، تصور آخرت ہوتا، تو انسان ان کرائم کے اندر مبتلا نہیں ہوتا، ان برائیوں کے اندر مبتلا نہیں ہوتا، اس کو احساس جھنجھوڑتا، اس کو احساس ہوتا، اس کا ضمیر اس کو جھنجھوڑتا، اس کو یاد دہانی کراتا کہ تجھے مر کے اللہ تعالیٰ کے سامنے جانا ہے۔ چوری نہیں کرنا، اللہ تعالیٰ کو منہ دکھانا ہے۔ جس کی چوری کی جا رہی ہے کل قیامت کے دن اس کا حق دینا ہے۔ کسی کی غیبت نہیں کرنا، اس غیبت کے بدلے میں آخرت میں تمہیں کیا دینا پڑیں گی؟ نیکیاں دینا پڑیں گی۔ کیا دینا پڑیں گی؟ نیکیاں دینا پڑیں گی۔ حسد نہیں کرنا، اس حسد سے نیکیاں کیا ہو جاتی ہیں؟ تباہ و برباد ہو جاتی ہیں، جو کہ آخرت میں کام آنے والی ہیں۔ بدکاری نہیں کرنا، اور جتنے بھی خرافات اور گناہ ہو سکتے ہیں ان ساری چیزوں سے کیا کرنا ہے؟ بچنا۔ یہ آخرت کا تصور انسان کو کیا کرتا؟ یاد دلاتا۔ آخرت کا تصور اور آخرت کی یاد دہانی انسان کو گناہوں سے روکتی اور برائیوں سے روکتی۔ دیکھیں آپ بڑے بڑے ممالک جو کہ بڑے سپر پاور اور ترقی یافتہ ملک مانے جاتے ہیں، نمبر 1 پر وہاں تعلیم یافتہ لوگ آپ کو ملیں گے، ہر چیز قانون ویوستھا آپ کو بہت اچھی ملے گی، ساری چیزیں اچھی ملیں گی، اس کے باوجود بھی وہاں پر کرائم کا خاتمہ نہیں ہو رہا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ آخرت کے اوپر یقین نہیں ہے، آخرت کے اوپر یقین نہیں ہے۔ پولیس اتنی چوکس ان ممالک کی کہ اگر آپ نے پولیس کو کال کر دیا تو 3 منٹ کے اندر پولیس اس وارنٹ پر کیا لیتی ہے؟ ایکشن لیتی ہے۔ 3 منٹ کے اندر پولیس آپ کے مسئلے کو کیا کرے گی؟ حل کرے گی۔ اتنی چوکس پولیس۔ اس کے باوجود ان ممالک کا یہ حال ہے کہ آپ اپنی جیب میں پیسے لے کر کے نہیں چل سکتے،
کوئی قیمتی گھڑی پہن کر کے راستے پہ نہیں نکل سکتے، کوئی مہنگا فون آپ باہر نکال کر کے نہیں چل سکتے۔ لوگ آپ سے آپ کا فون چھین کر کے لے جائیں گے، آپ کی گھڑی چھین کر لے جائیں گے، آپ کے پیسے چھین کر کے لے جائیں گے، اور ہو سکے گا تو آپ کی جان بھی لے لیں گے، آپ کا مرڈر کر دیں گے، آپ کا خون کر دیں گے ان چیزوں کے لیے۔ یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ اتنے پڑھے لکھے لوگ ہونے کے باوجود، اتنے ترقی یافتہ ممالک ہونے کے باوجود، اور پولیس کا انتظام اور عدالت کا انتظام اتنا مضبوط ہونے کے باوجود اتنے کرائم ہو رہے ہیں کہ لوگ آپ کی جان کے کیا ہو جاتے ہیں؟ پیسے ہو جاتے ہیں۔ اس کی صرف وجہ ایک یہی ہوتی ہے کہ ان لوگوں کا آخرت کے اوپر کوئی یقین نہیں ہے۔ اگر دنیا سے ہم برائی کا خاتمہ چاہتے ہیں، اپنے معاشرے سے برائی کا خاتمہ چاہتے ہیں، اپنے گھرانے سے، اپنے قبیلے سے، اپنے خاندان سے، اپنی برادری سے، اپنے علاقے سے، اپنے شہر سے، اپنے محلے سے برائی کا خاتمہ چاہتے ہیں، تو اس کے لیے صرف ایک ہی چیز ہے، وہ ہے آخرت کا تصور، آخرت کی فکر، موت کی یاد دہانی، موت کے بعد پیش آنے والے احوال کا ذکر، کہ مجھے اللہ تعالیٰ کے سامنے کیا ہونا ہے؟ پیش ہونا ہے۔ یہی وہ چیز ہے، یہی وہ نسخہ ہے جو ہمیں کیا کر سکتا ہے؟ برائیوں سے روک سکتا ہے اور برائیوں سے بچا سکتا ہے۔ اس کے بغیر برائیوں سے ہم نہیں بچ سکتے اور برائیوں سے اپنے آپ کو نہیں روک سکتے۔ صحابہ کرام نے رات دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت، جہنم، دوزخ اور آخرت کے تذکروں کو سیکھا، ایسا سیکھا کہ پہلی مرتبہ تو آپ سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوا کرتا تھا صحابہ سے۔ آپ کے سامنے جنت بالکل ایسی ہوتی تھی جیسے کھلی ہوئی ہے، جہنم ایسی ہوتی تھی جیسا آپ کے سامنے ہے، آخرت کا تصور ایسا ہوتا تھا جیسا کہ گویا آپ کے سامنے آخرت ہے۔ لیکن غلطی سے اگر کوئی غلط گناہ ان سے سرزد ہو جاتا، فوراً آخرت کا تصور ان کے ذہن و دماغ کے اندر آتا اور اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ اور استغفار کرتے۔ رات کو دن 24 گھنٹے میں ہم سے کتنے گناہ سرزد ہوتے ہیں، لیکن ہمیں توبہ اور استغفار کرنے کی توفیق بھی نصیب نہیں ہوتی۔ ایک خاتون کا واقعہ سنا کر کے میں آپ بات ختم کر رہا ہوں۔ ایک خاتون اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئی، کہا اللہ کے رسول مجھ سے گناہ سرزد ہو گیا، آپ مجھے سزا دے دیجیے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کون سا گناہ سرزد ہوا؟ کہنے لگی اللہ کے رسول مجھ سے بدکاری ہو گئی ہے۔ اللہ کے رسول نے اپنا منہ پھیر لیا۔ پھر دوسری طرف سے آئی، کہا اللہ کے رسول مجھ سے گناہ ہو گیا، پھر اللہ کے رسول نے منہ پھیر لیا۔ پھر اس طرف سے آئی، پھر اللہ کے رسول نے منہ پھیر لیا۔ اس طرح سے 4 مرتبہ انہوں نے اللہ کے رسول کے سامنے اقرار کیا کہ اللہ کے رسول مجھ سے کیا ہو گیا؟ گناہ سرزد ہو گیا۔ دیکھو کوئی CCTV کیمرہ نہیں تھا ان خاتون کو دیکھنے والا، اور کوئی ان کے لیے FIR درج نہیں ہوئی تھی، کوئی پولیس ان کو پکڑنے کے لیے نہیں گئی تھی، لیکن آخرت کا ڈر، اللہ تعالیٰ کا خوف، آخرت کی فکر ایسی سوار تھی کہ اللہ کے رسول کے سامنے آ کر کے اپنے گناہ کا کیا کر لیا؟ اقرار کر لیا۔ ڈر تھا کہ یہ جو گناہ میں نے کیا اس کی سزا مجھے دنیا میں مل جائے، یہ کم ہے آخرت کی سزا کے مقابلے میں، میں یہیں سے پاک صاف ہو کر کے اللہ کے دربار میں جاؤں۔ اللہ کے رسول نے کہا تمہارے پیٹ میں جو بچہ ہے، اس بچے کی جب پیدائش ہو جائے، اس کے بعد میں جب یہ بچہ دودھ پینا چھوڑ دے، اس کے بعد تم میرے پاس آنا۔ 2.5 سال کے بعد وہ خاتون اس بچے کو لے کر کے، اس کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا تھا جو اشارہ کر رہا تھا اس بات کا کہ اب اس کو میرے دودھ کی حاجت نہیں ہے، اللہ کے رسول آپ مجھے کیا دے دیجئے؟ سزا دے دیجیے۔ 2.5 سال کے بعد انسان کے جذبات ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں، اس کے احساسات ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں، اور بچے کی شفقت اور محبت، ایک چھوٹا بچہ جس سے لاڑ پیار، اس کے بعد میں خیال آنا چاہیے تھا اس کو کہ میرے بچے کا کیا ہوگا میرے جانے کے بعد میں۔ اس کے باوجود، اور اللہ کے رسول نے کوئی بلانے کے لیے بھی نہیں بھیجا کہ بھائی ان خاتون کو لاؤ، اب 2.5 سال کا عرصہ ہو گیا، خود اپنی مرضی سے اپنی جواب دہی کے لیے اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اللہ کے رسول یہ دیکھ لیجیے میرا بچہ روٹی کھا رہا ہے، اب اس کو میرے دودھ کی ضرورت نہیں، آپ مجھے کیا دے دیجیے؟ سزا دے دیجیے۔ اللہ کے رسول نے ان کو جو شریعت میں زنا کی سزا ہے سنسار کر کے وہ اللہ کو پیاری ہو گئیں۔ اس کے بعد جب اللہ کے رسول نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی، حضرت عمر نے کہا اللہ کے رسول آپ ایسی عورت کا نماز جنازہ پڑھا رہے ہیں جس نے یہ گناہ کیا؟ اللہ کے رسول فرمایا عمر کیا کہہ رہے ہو، اس عورت نے آج ایسی توبہ کی ہے کہ اگر اس کی توبہ کے 10ویں حصے کو سارے مدینے پر تقسیم کیا جائے تو اللہ تعالیٰ سارے مدینے کی مغفرت فرما لے۔ یہ کس وجہ سے ہوا؟ آخرت کے ذکر کی وجہ سے اور آخرت کی فکر کی وجہ سے، اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس ہونے کی وجہ سے انہوں نے اپنے گناہ کا اعتراف کیا اور دنیا کے اندر ہی اپنے معاملوں کو کیا کر لیا؟ صاف کر لیا، اور اللہ تعالیٰ کو پیاری ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو فکر آخرت، تصور آخرت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔